الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں موقع عطا فرمایا. کچھ دن پہلے رمضان مبارک آئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے خوشی کا موقع عطا فرمایا اور ایمان والوں کو موقع دیا کہ وہ اپنی زندگی کی غلطیوں سے اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. اب واپس سے اللہ تعالیٰ نے ایک مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے. یہی اسی مہینے میں حج ہے. اسی مہینے میں حج ہے. حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت میں آدمی کی جان بھی لگتی ہے، آدمی کا مال بھی لگتا ہے، سفر بھی ہوتا ہے، مشقتیں بھی ہوتی ہیں، پریشانی اور تکلیف اور بیماری اور کوئی بھی ان ایکسپیکٹڈ چیز جو ہے وہ آدمی کے ساتھ اس سفر میں پیش آتی ہے. الگ الگ لوگوں کے الگ الگ تجربات ہوتے ہیں کہ یہ اس عبادت کو کرنے کے لیے آدمی کو بہت کچھ جانی مالی اعتبار سے، جان مال اور جذبات کے اعتبار سے اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے. اللہ پاک نے حج کے بارے میں جہاں ذکر فرمایا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. دیکھو حج کے مہینے ہیں، الحج اشہر معلومات، حج کے متعین مہینے ہیں، سب جانتے ہیں. فمن فرض فیہن الحج، جس آدمی نے طے کر لیا اپنے آپ پر کہ مجھے حج کرنا ہے، تو جو کچھ تم کرو گے ہے نا، نیکی کے اعمال، حج، سفر ہے نا، صفا مروہ اور جو ہے منی اور مزدلفہ اور عرفات اور رمی جمار اور طواف زیارت. تو یہ نہیں کہا کہ بہت طواف کرنا. تو سنیے بات کو دھیان سے. قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج. میرا اور آپ کا بیان اگر حج کے بارے میں ہوگا، آپ نے سنے ہوں گے، حج پر جانے والوں نے بیان سنے ہوں گے، بھائی بہت طواف کریو ہے نا، خوب طواف کرنا، خوب نمازیں پڑھنا، یہی ہوتا ہے. صاحب وقت کو اچھی طرح وصول کرنا، خوب حج کرنا، خوب نمازیں پڑھنا، خوب عبادت کرنا، خوب نیکی کے کام کرنا غلط نہیں ہے، منع نہیں ہے. قرآن کا انداز بتا رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہا قرآن نے کہ خوب تم وہاں جا کر خوب طواف کریو، خوب حج کریو، خوب اعمال کریو، خوب نیکی کے کام کریو، خوب قربانیاں دیجیو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج میں جب جاؤ تو رفث مت کرنا. رفث کے معنی ہے میاں بیوی کی گڑبڑی. میاں بیوی دونوں گئے ہیں تو آپس میں کوئی بھی چھوٹی موٹی کسی بھی قسم کی گڑبڑ مت کرنا. ولا فسوق، گالی گلوچ مت کرنا. ولا جدال، آپس میں جھگڑا مت کرنا. سب سے بنیادی 3 باتیں ہیں. یہ چھوڑ دو گے تو سب ہو جائے گا. یہ چھوڑ دو گے تو سب کچھ ہو جائے گا. کہ میاں بیوی گئے ہیں تو کمرے سے نکلتے ہی نہیں ہیں، گھسے ہی رہتے ہیں ہے نا، ساتھ ہی گھومتے رہتے ہیں، طواف بھی کر رہے ہیں تو گلے میں ہاتھ ڈال کے. تو کوئی کام
جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، مستی مذاق ہو، شروع ہو، بیچ ہو، اخیر ہو، فلا رفث، میاں بیوی کے معاملے کی کوئی بھی بات بے حیائی کی، بے شرمی کی، بے تکلفی کی مت کرنا. ولا فسوق. اچھا ایسا نہیں ہے کہ جائز نہیں ہے، جب احرام نہیں ہے تو اس وقت میں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے پاس جانا جائز بھی ہے، لیکن اشہر حج کے بارے میں کہا کہ وہ جائز کام کو بھی کیا کر لو، ذرا سا اس جائز کام سے بھی ذرا دوری بنا لو. تو رفث مت کرنا، گالی گلوچ مت کرنا، جھگڑا مت کرنا. اب جو آدمی حج پہ نہیں گیا ہے، پہلی بار جو حج پہ جانے والا ہے، اس نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی اور پڑھ کر سوچنے لگا کہ اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں، میں تو عبادت کرنے جا رہا ہوں، میں تو عبادت کرنے جا رہا ہوں، میں تو حج کرنے جا رہا ہوں، میں تو وہاں طوافیں کروں گا، میں تو وہاں زیارتیں کروں گا، میں تو وہاں نماز پڑھوں گا، میں تو وہاں مسجد حرام میں بیٹھوں گا. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک یہ تو نہیں کہہ رہے کہ طواف کرنا اور نماز پڑھنا اور بیت اللہ کے چکر لگانا اور صفا مروہ کرنا اور خوب نمازیں پڑھنا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ذرا بیوی سے دور رہی ہو بھائی، اور دوسرا کام گالی مت بکنا. احمد آباد میں تو خوب دبا دبا کے بولتے ہو، وہاں گالی مت بکنا، تمہاری عادت پڑی ہوئی ہے ایک دم سے نکل جائے گی. ہاں، اور کسی سے جھگڑا بھی مت کرنا کہ یہ سفر ہی ایسا ہے، یہ سفر ہی ایسا ہے، یہ سفر صبر کا سفر ہے. یہ سفر کیا کا سفر ہے؟ صبر کا سفر ہے. تو وہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اس مہینے میں ہم سے حج کرنے والوں سے کوئی غلطی اور گناہ نہ ہو جائے. جو حج کرنے والے ہیں وہ تو تقریباً جا چکے، یا آخری جو بھی ہے وہ جا رہے ہیں. ہم یہاں غیر حاجی ہیں. ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. جو آدمی صاحب گنجائش ہو، جو آدمی صاحب گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ عید کی نماز پڑھنے بھی نہ آئے. تو جس کے پاس گنجائش ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کیا کرنی چاہیے؟ قربانی کرنی چاہیے، قربانی کرنی چاہیے. اب یہ جیسے حج کا سفر مشقت والا ہے نا، ایسے قربانی کی عبادت بھی تھوڑی مشقت والی ہے. قربانی کی عبادت بھی کیا ہے؟ تھوڑی سی مشقت والی ہے. روزہ رکھنے میں کوئی مشقت نہیں ہے، کہیں جانا نہیں ہے نا. اپنا اٹھے، سحری کری، دن بھر اپنے میں رہے، گزارا، شام میں افطار کر لیا. نماز پڑھنا مشقت والی عبادت نہیں ہے، روزہ رکھنا مشقت والی عبادت نہیں ہے. لیکن قربانی کرنا تھوڑی مشقت والی عبادت ہے. جیسے آپ جانور خریدو، ہے نا، اسے گھر لاؤ، اسے پالو پوسو، تھوڑا سا 2 دن 4 دن جو بھی تمہارے پاس رہے گا اس کی خدمت کرو، اور پھر قربانی والے دن جو ہے اس کو ذبح کرو. ذبح کرنے کے بعد وہ جو گوشت ہے اس میں سے تم بھی کھاؤ، دوستوں کو بھی کھلاؤ، اپنے غریب عزیز قریب اعزہ رشتہ داروں کو بھی پہنچاؤ. تو اس عبادت کرنے میں پیسہ تو لگتا ہے لیکن بہت سارے جذبات بھی لگتے ہیں، بہت سارا وقت بھی صرف ہوتا ہے نا. اور جو آدمی تھوڑا سیدھا سادہ ہوتا ہے، ڈیلیکیٹ ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہ عبادت جو ہے وہ تھوڑی کیا ہے؟ مشقت والی ہے. بھائی تم کر لو میری طرف سے، ہے نا، ذرا تم کر لو، ذرا تم کر لو، ذرا تم کر لو. اور یہ تم کر لو کے چکر میں ہمارے یہاں تو باقاعدہ کاروبار کر لیا ہے لوگوں نے کہ بھائی 1500 روپے دو ہم تمہاری قربانی کر دیں گے، 1700 روپے دو ہم تمہاری قربانی کر دیں گے. تو جس کو جانور نہیں خریدنا، جو اس عبادت کے کرنے میں ذرا سی بھی مشقت نہیں اٹھانا چاہتا ہے، وہ تھوڑے سے روپے دے کر کے اور اپنی جان چھڑا لیتا ہے، اپنی جان چھڑا لیتا ہے. کم از کم یہ کرو
کہ آدمی چند لوگوں کو اکٹھا کرے اور اکٹھا کر کے اگر پورا جانور خود سے قربان نہیں کر سکتا تو چند لوگوں کو اکٹھا کرو، بھائی ہو، بھتیجا ہو، رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، ہے نا، اور ساتھ حصے اکٹھا کر کے جانور خرید کے اس کو تھوڑی خدمت کر کے اپنے ہاتھ سے اپنے سامنے اس کو قربان کرو، ہے نا، اس پر جو ہے چھری پھراؤ اور اس کا خون اپنے ہاتھوں سے بہاؤ اور یہ احساس کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے میری مغفرت فرما دی ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ ہے عبادت کا ادنا حصہ، یہ ہے عبادت کا ادنا حصہ کہ ہم اس عبادت کے کرنے میں اپنے پیسے ہی نہیں لگا کے چھوڑ دیں بلکہ اپنی تھوڑی مشقت بھی لگائیں، اپنا تھوڑا سا وقت بھی صرف کریں، اپنے جذبات بھی قربان کریں، اپنے ہاتھوں سے اس گوشت کو کھائیں، پیئیں، کھلائیں اور اپنے ان رشتہ داروں تک، دوست احباب تک، بستی والوں تک جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہوئی ہے اس کا گوشت وہاں پہنچانے کی فکر کریں۔ یہ بڑے ثواب کا کام ہے، یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تین دنوں میں یوم الاضحیٰ کے دن شہر والوں کے لیے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے لے کر 12 تاریخ کے سورج ڈوبنے تک سب سے افضل عبادت اللہ کی نظر میں یہ ہے۔ اگر مال سے عبادت کرنا چاہتا ہے کہ جتنا اس کے پاس مال ہے ان 3 دنوں میں کچھ بھی آپ کو عبادت کرنی ہے تو جانور خریدو، اللہ کے راستے میں قربان کرو، جانور خریدو، اللہ کے راستے میں قربان کرو، جانور خریدو، اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ کوئی بھی مالی عبادت ان 3 دنوں میں سب سے افضل یہ ہے کہ آدمی جانور خریدے اور اس کی قربانی کرے، جانور خریدے اور اس کی قربانی کرے۔ جیسے ایک آدمی بیت اللہ چلا گیا، مکہ مکرمہ میں ہے، اس کے لیے سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے افضل عبادت جو بیت اللہ میں ہے، مکہ مکرمہ میں ہے، اس کے لیے سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ وہ طواف کرے۔ وہ کیا کرے؟ اس کے لیے سب سے افضل عبادت طواف ہے جب تک وہ وہاں پر ہے۔ طواف میں گنتی نہیں کرنی ہوتی ہے، طواف میں گنتی نہیں کرنی ہوتی، طواف کرنا ہوتا ہے جتنی آپ میں استعداد ہے، جتنی آپ میں طاقت ہے۔ ارے مولوی صاحب چھت پہ طواف کیا 2 گھنٹے لگ گئے، ایسے ایسے گناتے لوگ، اوپر گئے اور میں نے طواف کیا، کتنا لگ گیا؟ 2 گھنٹے لگ گئے، 100 منٹ میری خرچ ہوئی۔ ایسے طواف کو تو ایسے گنتے ہیں جیسے IPL ہو رہا ہو کہ اتنی منٹ میں 20 اوور پورے ہونے چاہیے، 5 منٹ بھی اوپر ہو گئی تو جو ہے آپ کو جرمانہ لگے گا۔ ایسے طواف کی جو ہے 7 چکر گنتے ہیں کہ پہلا چکر 17 منٹ میں ہوا، دوسرا چکر 13 منٹ میں ہوا اور چوتھا چکر 11 منٹ میں ہوا اور پھر لاسٹ میں تو میں نے دوڑ کے 7 منٹ میں ہی چکر مار دیا۔ تو کہا 1 کیا 2 کیے وہ سوال نہیں ہے، طواف عبادت ہے، اس عبادت کو کرو، 1 ہو جائے 1 کریں گے، 2 ہو جائے 2 کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نیچے وقت نہیں مل رہا ہے، نیچے موقع نہیں مل رہا ہے، اوپر کریں گے، نیچے کے 3 اوپر کا 1، اللہ کے یہاں سب برابر ہے، اللہ کے یہاں۔ ہاں ایک آدمی آ کے آپ سے کہے گا ارے محسن بھائی میں نے تو 3 کیے نیچے، کیسے کیے؟ پہنچ گیا میں تو احرام کے کپڑے پہن کر کے، احرام کے کپڑے پہن کے چلا گیا اور نیچے 3 کیے، تم بھی آ جاتے احرام کے کپڑے پہن کے۔ نہیں بھائی مجھے نہیں آنا تھا، میرا تو طواف ہو چکا ہے، میں سادہ کپڑے میں تھا، میں نے اوپر 1 کیا۔ اس نے غلطی کر کے 3 کیے، پھر بھی مجھے جو ہے گلٹی کا احساس ہو رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ اس نے 3 کر لیے جھوٹ بول کر، میں نے جھوٹ نہ بول کر 1 کیا، پھر بھی آدمی کو لگتا ہے کہ یار میں بھی چلا جاتا اس کے ساتھ تو اچھا تھا، میرے بھی 3 ہو جاتے۔ تو اللہ پاک 3 اور 1 کو نہیں دیکھتے، اللہ پاک بندے کی کہ دل کے جذبات کو، اس کی دل کی فکر کو، اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عمل کے ذوق، شوق اور تعلق کو دیکھتے ہیں۔ تو اوپر جا کر آدمی نے 1 بھی کیا تو اس کا شاید ثواب اللہ کے یہاں زیادہ ہوگا بنسبت اس کے
کہ کوئی آدمی گنتی کرنے کے لیے جلدی جلدی نیچے جا کر ہے نا اور احرام باندھا نہیں ہے لیکن احرام کی چادریں پہن کر چلا گیا اور سوچ رہا ہے کہ میں تو جو ہے بچ گیا، مجھے پولیس نے منع نہیں کیا، مجھے پکڑا نہیں اور میں تو نیچے جا کر طواف کر آیا تھی۔ تو جیسے مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ فضیلت والی بات یہ ہے کہ آدمی زیادہ وقت طواف کرنے میں گزارے، طواف زیادہ کرے، یہی وہاں کی افضل ترین عبادت ہے۔ ایسے ہی ہے نا ہمارے لیے جو 3 دن ہے عبادت کے، قربانی کرنے کے، ان 3 دنوں میں جو ہے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کو اپنے راستے میں خرچ کرنے میں یہ ہے کہ روپیہ خرچ نہ کرے بلکہ کیا کرے؟ قربانی کرے، چھوٹے کی بڑے کی حصہ لگا کر کسی بھی طرح قربانی کرے۔ 3 دن کا موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس لیے اپنے ہاتھوں سے اپنی قربانی اپنے حصے میں چھوٹی بڑی جو استعداد اللہ نے دی ہے اس استعداد میں آدمی کو قربانی کرنی چاہیے، ہے نا۔ مجبوری ہے، منع نہیں ہے کسی معتمد آدمی کو قربانی کرنے کے لیے دینے میں، لیکن مجبوری نہیں ہے، صرف آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا بوجھ اتر جائے، ہے نا، مجھے تو کہاں گوشت کھانا ہے، میرا بوجھ اتر جائے، میرے ذمے سے جو ہے ذمہ داری پوری ہو جائے، بس میں تو اتنا ہی چاہتا ہوں، اس لیے آدمی ایسا کرتا ہے تو ذمہ ساقط ہو جائے گا، واجب ادا ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قبول ہوگا نہیں ہوگا، اللہ کو پسند آئے گا وہ عمل یا نہیں آئے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ وہ عمل اللہ کو شاید پسند نہیں آتا ہوگا کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرا بوجھ اتر جائے، میرا کیا اتر جائے؟ میرا بوجھ اتر جائے اور مجھے وقت زیادہ نہ دینا پڑے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ جب آپ خود سے جانور لا کے قربانی کرو گے تو اس حصے کی قیمت بڑھ جائے گی، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اس حصے کی قیمت کیا ہو جائے گی؟ 1700 کا حصہ سیدھا 3400 3500 4000 کا ہو جائے گا، تو پیسے بھی بڑھ جائیں گے اور ہماری جان بھی لگی، ہمارا مال بھی لگا، پیسے بھی بڑھ گئے، ہے نا۔ ویپاری آدمی سوچے گا 1700 میں پنڈا نہیں کاٹوں کہ مجھے کچھ کرنا ہی بھی نہیں ہے اور 1700 میں میرا حصہ لگ جائے گا۔ ہم تو سب ویپاری ہے نا، کہاں پیسہ بچتا ہے اور کام نکل آتا ہے وہ ہم سوچتے ہیں کہ پیسہ بچ جائے، کام ہو جائے اپنا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، اللہ کرے کہ ہم ایسا کرنے والے بن جائیں۔ ہاں، اس سے ہمیں جو سکون ملے گا، حج میں بھی جو لوگ دوسروں کے ذمہ کرتے ہیں اپنی قربانی، انہیں چاہیے کہ وہ حج کے ایام میں بھی اپنی قربانی خود کرنے کا اہتمام کرے۔ خود کر سکتے ہیں، اس کے بہت سارے راستے ہوتے ہیں، لیکن وہاں بھی وہی ہے کہ تھوڑا چلنا پڑے گا، جانا پڑے گا، تھوڑی مشقت اٹھانی پڑے گی، جانور خریدنا پڑے گا، تو اس میں بھی وہی چلنے پھرنے کی تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے، جس مشقت کو اوائڈ کرنے کے لیے، جس مشقت سے جان چھڑانے کے لیے آدمی کسی کے پاس لکھوا دیتا ہے کہ جی لو میرے پیسے اور میرے حصے کی بھی قربانی آپ کر دینا۔ اس لیے میرے عزیزو بزرگوں اور بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے۔ کہے کا موقع دیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد محترم یعنی تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما لنا فیہا، ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں 1 گناہ معاف ہوگا اور 1 نیکی اللہ تعالیٰ لکھیں گے۔ ہر بال کے بدلے میں، وہ جو جانور ہے اس میں ہر بال کے بدلے میں 1 گناہ معاف کریں گے اللہ تعالیٰ اور 1 نیکی لکھیں گے۔ اور جب تم جانور کو ذبح کرو گے تو ذبح کرتے وقت اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دیں گے۔ تو یہ 1 بال کے بدلے میں 1 گناہ معاف ہونا اور 1 نیکی ملنا زیادہ لگا، کیا زیادہ لگا کسی کو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھیٹا ہو، اگر کیا ہو؟ گھیٹا اور دمبا ہو، اس کے تو بال بہت ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر دمبا ہے، گھیٹا ہے، بھیڑ ہے
اس کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ ان بالوں کے برابر گناہ معاف فرمائیں گے، اور انہی بالوں کے برابر تمہارے لیے کیا کریں گے؟ نیکی لکھ دیں گے۔ تو اگر ثواب زیادہ چاہیے تو کیا کرو؟ ثواب زیادہ چاہیے تو کیا کرنا ہے؟ دمبا کرنا ہے۔ مارکیٹ میں دمبے کو پسند کم کرتے ہیں لوگ، لیکن ثواب چاہیے تو صاحب دمبا لاؤں گا بڑھیا بال والا، ہے نا، اس سے میرے گناہوں کی معافی زیادہ ہوگی اور مجھے نیکیاں بھی زیادہ ملیں گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دمبا ہی کیا ہے۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 دمبے قربانی کرتے تھے۔ کتنے؟ 2 دمبے۔ ہم تو بات کرتے ہیں حیثیت کی کہ آدمی صاحب حیثیت ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی صاحب حیثیت رہے نہیں۔ صاحب حیثیت ہوئے، صاحب حیثیت بنے، لیکن کبھی بھی صاحب حیثیت رہے نہیں، کیونکہ مال اکٹھا نہیں کرتے تھے نا، پیسے جو ہے وہ جمع نہیں کرتے تھے، پیسے انویسٹ نہیں کرتے تھے کہ یہاں ڈال دیے، یہ خرید لیا، وہ خرید لیا، ادھر میں نے انویسٹ کر رکھا ہے، ادھر انویسٹ کر رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پیسے آتے تھے حضور ان کو خرچ کر دیتے تھے۔ پیسے آئے اور حضور نے خرچ کر دیا، پیسے آئے حضور نے خرچ کر دیا، پیسے آئے حضور نے خرچ کر دیا۔ تو حضور پر کبھی بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی اور حضور پر کبھی بھی قربانی واجب نہیں ہوئی۔ اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 بڑے خوبصورت تندرست مینڈے ذبح کرتے تھے۔ ایک پر نیت کرتے تھے کہ یا اللہ یہ میری طرف سے ہے، اور دوسرے پر نیت کرتے تھے یا اللہ یہ میری امت کے اس مجمع کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کری ہے، جس نے قربانی۔ تو اس زمانے میں جتنے ایسے مسلمان رہے کہ جو دنیا میں تھے لیکن انہوں نے قربانی نہیں کری، سب کی طرف سے ایصال ثواب کی نیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری مبارک زندگی میں، پوری مدنی زندگی میں، جب سے آپ مدینہ منورہ گئے تب سے لے کر وفات تک ہر سال ایک جانور اپنی امت کی طرف سے قربان کرتے رہے۔ ہمیں تو کسی عزیز قریب کی طرف سے بھی قربانی کرنی ہوتی ہے تو بوجھ پڑتا ہے کہ صاحب والد مرحوم کی طرف سے قربانی کر لیں، دادی کی طرف سے قربانی کر لیں، والدہ کی طرف سے قربانی کر لیں، تو آدمی جو ہے پیسے گننا شروع کر دیتا ہے کہ اس کے اتنے ہوئیں گے، اس کے اتنے ہوئیں گے، ہے نا، اور یہ اتنا خرچہ ہوگا اور یہ اتنا خرچہ ہوگا، ابھی میری گنجائش نہیں ہے اس لیے ابھی میں یہ خرچہ نہیں کروں گا۔ آدمی گننا شروع کر دیتا ہے اور پھر کاٹ چھاٹ کر کے اور جو ہے کچھ کر بھی لیتا ہے، بہت سارا چھوڑ بھی دیتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے جس کو جذبہ دیا ہے، جس کو حوصلہ دیا ہے، جس کے دل میں اس عمل کی اور اس عبادت کی قدر ہے، جس کے دل میں اس عمل اور اس بندگی کی اور اس دن کے ثواب کا احساس ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اس ثواب کے احساس کی وجہ سے قربانی کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور ایک نہیں ایک سے زیادہ کی بھی قربانی کی توفیق اللہ تعالیٰ واجب کے بعد جو ہے سنت اور نفل اور دوسروں کی طرف سے قربانی کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جی ایک سے زیادہ قربانی کرنی ہو تو دوسری کس کی طرف سے کروں، تیسری کس کی طرف سے کروں، چوتھی کس کی طرف سے کروں؟ کیا دوسری، تیسری، چوتھی آپ جو ہے کسی کی بھی طرف سے کر سکتے ہو، اپنی طرف سے بھی کر سکتے ہو، دوسری، تیسری، چوتھی اپنی طرف سے بھی کر سکتے ہو، دوسرے زندہ کی طرف سے کر سکتے ہو، دوسرے مرحوم کی طرف سے بھی کر سکتے ہو۔ وہ زندہ یا مرحوم رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، دوست بھی ہو سکتا ہے، کوئی پیر صاحب بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اللہ والے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی استاد بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ہمارے محسن بھی ہو سکتے ہیں، کسی کی طرف سے بھی آپ قربانی کر سکتے ہو۔ کچھ نہیں تو اپنی طرف سے ہی کہ بھئی ایک واجب ادا کر دی اور میں نے 3 نفل قربانیاں کی، میں نے 2 نفل قربانی کی، میں نے 5 نفل قربانی کی، تو آپ ایک سے زیادہ اپنی طرف سے نفل قربانیاں کر سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلوب ہے کہ
کہ ان 3 دنوں میں آدمی جتنا چاہے اللہ کی رضامندی کی غرض سے، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی غرض سے اللہ کے راستے میں جانور ذبح کر کے قربانی دے، اور وہ جو بوجھ اور مشقت ہے اس بوجھ اور مشقت سے گھبرائے نہیں۔ اور کرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ تم جو قربانیاں کرتے ہو، اللہ کا نام لیتے ہو، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ کو یہ جو قربانیاں تم اللہ کے لیے کر رہے ہو یا کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو ان قربانیوں کا نہ خون پہنچتا ہے، نہ اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے۔ تمہارے دل میں نیت کیا ہے، تمہارے دل میں ارادہ کیا ہے، تم کس جذبے سے قربانی کر رہے ہو، وہ اللہ کو پہنچتی ہے۔ اگر تم ناموری کے لیے کر رہے ہو، دکھاوے کے لیے کر رہے ہو، شہرت کے لیے کر رہے ہو، تو اس کا کوئی ثواب اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ اور تم اللہ کی رضا جوئی کے لیے کر رہے ہو تو اس کے یہاں اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ ہماری نیت، ہمارے تقوی اور ہمارے تعلق مع اللہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قربانی پر نوازیں گے، اس قربانی پر اللہ تعالیٰ ہمیں نوازیں گے۔ اور آخری بات، جب ہم قربانی کریں اللہ تعالیٰ سے نیت بھی کر سکتے ہیں، یا اللہ میں قربانی کر رہا ہوں، میرے لیے میری زندگی میں یہ نیکی کے کام آسان کر دے، یا میرے لیے میری زندگی کی یہ تکلیفیں اور پریشانیاں کیا کر دے، دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے قربانی دے کر اور اپنی اچھائیوں کو، اپنے لیے اچھائیوں کو مانگیں یا اپنے لیے تکلیف اور پریشانی کی دوری کو اللہ تعالیٰ سے دعا کے طور پر مانگیں۔ ایسی دعا عام طور پر ہم نہیں مانگتے ہیں کہ بھئی قربانی کری، اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ میں نے آپ کے نام پر قربانی کی ہے، مجھے فلاں نیکی کی توفیق عطا فرما دے، مجھے فلاں نیکی کی توفیق عطا فرما دے، مجھے فلاں نیکی کی توفیق عطا فرما دے، میری فلاں گناہ سے حفاظت فرما لے، فلاں گناہ سے میری حفاظت فرما لے۔ کہا جب آدمی نیکی کا کام کرے تو اللہ تعالیٰ سے کوئی نیکی کی توفیق مانگے یا اپنے گناہوں سے معافی اور مغفرت کی دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا